السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے انتہائی افسوسناک واقعے کی، جس میں فرانس نے گستاخانہ خاکے چارلی ایبدو میں شائع ہونے کے بعد اب وہاں کی سرکاری عمارتوں پر بھی آویزاں کر دیے گئے۔ ابھی چند دن پہلے صدر میکرون فرماتے ہیں کہ اسلام کو تنظیم نو کی ضرورت ہے۔ اس اتنے بڑے بیان کے اوپر پوری دنیا کے اندر سوائے رجب طیب اردگان کے کسی کے کان پر جوں تک نہ رہی۔ رجب طیب اردگان نے اس کا بہت شدت کے ساتھ جواب دیا۔ انہوں نے کہا صدر میکرون کو اپنے دماغی علاج کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام کو کسی تنظیم نو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل دین ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل کر کے گئے، اور کیا کسی اور کے مذہب کے بارے میں تنظیم نو کا سوال اٹھانا درست حرکت ہے؟ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے کبھی یہودیت یا عیسائیت کی تنظیم نو کی بات کی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرانس کی اسلام سے دشمنی ہمیشہ رہی ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں جس میں سلطنت عثمانیہ کے آخری فرما روا سلطان عبدالحمید کی خلافت کے دور میں بھی فرانس نے یہی حرکت کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت بھی فرانس نے ایک گستاخانہ ڈرامہ اپنے تھیٹر میں پیش کرنے کی کوشش کی، جس کے اوپر اس وقت کے فرما روا سلطان عبدالحمید نے شدید رد عمل دیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر یہ ڈرامہ دکھایا گیا تو ہم آپ سے جنگ کریں گے، اور اس جنگ کے اندر میں خود بھی اگر اپنی جان دے دوں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ آئیے وہ کلپ دیکھ۔ Sefir Efendi, biz Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i çok severiz. Öyle ki, onu sevenlerin en güzelleri, onun için canlarını feda etmişlerdir. Çekinmeyiz, biz de feda ederiz. İşittik ki, bir tiyatro temsili tertiplenmişsiniz. Peygamberimize hakaret için. Ben ki, Balkanların, İran, Suriye, Cebeli Lübnan, Hicaz'ın, Kafkasların, Anadolu'nun ve payitahtın sultanı. Ben ki, İslam halifesi Abdülhamit Hanım. O temsili durdurmazsanız, dünyayı başınıza yıkarım. Yaz paşa. Fransızların haddi aşan آپ نے یہ کلپ دیکھا، یہ تھی ایک مسلم حکمران کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کوئی انگلی اٹھے تو ہم اس انگلی کو توڑ دیں۔ یقیناً اسلام امن کا مذہب ہے، لیکن اس امن کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس کا جی چاہے وہ اٹھے اور آقا کی ناموس کے اوپر انگلی اٹھائے۔ فرانس اس وقت سے اب تک باز نہیں آیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی تھیں تو مذمت کر لی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ سرکاری طور پہ اس کو کوئی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، یہ تو ایک اخبار کا اپنا کام ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حرکتیں بڑھتی چلی گئیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر کے 55 اسلامی ممالک کے سربراہان کی جانب سے ایک انتہائی افسوسناک رویہ سامنے آتا ہے۔ OIC کی خاموشی، مسلم ممالک کے حکمرانوں کی خاموشی انتہائی تکلیف دہ رویہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ایک مسلمان کے لیے اس کی جان سے، اس کے ماں باپ کی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ کسی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرانس مستقل یہ حرکتیں کر کر پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ ابھی ان کے اندر کتنی ایمانی غیرت باقی ہے۔ کیا اب بھی یہاں کوئی شور شرابہ ہوتا ہے، کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، یا سب کی غیرت مر چکی ہے؟ اس وقت بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکاری عمارتوں پر اس طرح کے گستاخانہ خاکے آویزاں کرنے کے بعد صرف ایک ملک ترکی کے صدر کا رجب طیب اردگان کی تقریر آئی ہے، شدید مذمت کی گئی ہے، جس کے بدلے میں ان کا سفیر بھی واپس آ چکا ہے اور فرانس کا سفیر اپنے ملک واپس جا چکا ہے ترکی سے۔ اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ناموس کے رکھوالے بننے کے لیے امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے۔
چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس وقت شدید احتجاج کرنا چاہیے، مسلم حکمرانوں کو اس وقت ایک ہونا چاہیے، آپس کے اختلافات، آپس کی چپکلشیں، ان تمام چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر، پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو اس وقت سیاست کی تمام چیزیں سائڈ پر رکھ کر اس ایک ایشو پر جمع ہو کر یک زبان ہو کر احتجاج کرنا چاہیے، اپنی پاور دکھانی چاہیے، اپنا احتجاج شو کرانا چاہیے۔ ہمارا ملک تو اسلام کے نام پر لیا گیا، یہاں تو عدالتوں کی توہین ہو جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، یہاں تو شخصیات کی توہین ہو جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے یقیناً یہی اس وقت کرنے کا کام ہے کہ حکومتی سطح پر فرانس سے اپنا سفیر واپس بلایا جائے، فرانس کے سفیر کو بلا کر واپس بھیج دیا جائے اور فرانس کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ میں آج سے فرانس کی کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کروں گی۔ کیا آپ بھی میرے ساتھ یہی وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہم اس چڑیا جتنا بھی نہیں کر سکتے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کے لیے اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر گئی تھی، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہاری اس چونچ کے پانی سے ابراہیم کی آگ بجھ جائے گی، تو اس چڑیا نے کہا میں جانتی ہوں کہ اس چونچ کے پانی سے ابراہیم کی آگ نہیں بجھے گی، لیکن جب قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہے، تو میں اللہ سے کہوں گی کہ اللہ میری چونچ میں اتنا ہی پانی آتا تھا۔ تو یقیناً ہماری چونچوں میں جتنا پانی ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضری ہو اور رسول اللہ کے حضور حاضری ہو تو ہم ان کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ آقا آپ کی ناموس کے لیے میری چونچ میں بس اتنا ہی پانی آتا تھا، میں نے آپ کے لیے آواز اٹھائی، میں نے آپ کی ناموس کے لیے اس بدبخت ملک کی ہر چیز استعمال کرنا چھوڑ دی۔ آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں آقا کی ناموس کے لیے ہم سے جتنا ہو سکا ہم کریں گے، اور فرانس کی ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے ہماری جان آپ پر قربان، آپ پر کروڑ ہاں درود، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ آپ کے لیے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر تو ہم نے اس قدر بلند کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ جتنی مذموم حرکتیں کر لیں آپ کے مرتبے کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کم نہیں کر سکتے، لیکن ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے امت محمدیہ کے حیثیت سے ہم یہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ فرانس کے صدر کو سمجھنا چاہیے یقیناً اسلام امن کا مذہب ہے، لیکن امن کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمارے رسول کے اوپر جب چاہیں جیسے چاہیں گستاخانہ حرکتیں کریں۔ اس دنیا کے اندر انسانی حقوق کی تنظیمیں پوری دنیا کے اندر بڑے زور و شور سے کام کرتی ہیں، لیکن اس وقت جب یہ گستاخانہ خاکے شائع ہوتے ہیں تو اس وقت انسانی حقوق کی تنظیموں کو موت کی نیند آ جاتی ہے، اس وقت کوئی آواز نہیں اٹھتی، کہیں نہیں کہا جاتا کہ آپ کسی کے جذبات سے مت کھیلیے، آپ کے اندر جرأت ہے آپ کسی یہودی کے بارے میں بات کر کے دیکھیے، آپ کے اندر جرأت ہے آپ عیسائیت کے بارے میں بات کر کے دیکھیے۔ یقیناً ہم ہرگز ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ ہمارا تو ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان سب پر ایمان لے آئیں۔ تو ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہم بدلے میں آپ کے نبی کو یا آپ کی کتابوں کو کچھ کہیں گے، ہم ان تمام انبیاء کو اپنا کہتے ہیں اور وہ ہمارے ہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے دنیا کو اس وقت صرف مسلم ممالک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی طرف سے احتجاج آنا چاہیے کہ یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم حکمران تو نہیں لیکن مسلم امہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ کویت کے اندر تاجروں نے خود اپنی دکانوں سے فرانس کی پروڈکٹ کو نکال دیا ہے۔ رات گئے فلسطین کے جوان روڈوں پر موجود تھے احتجاج کے لیے، دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ فرانس کو سوچنا ہوگا، دنیا کو بھی سوچنا ہوگا کہ کبھی کسی کے مذہبی جذبات سے نہ کھیلا جائے، اس لیے کہ امن اس وقت تک امن رہتا ہے جب آپ دوسرے کا بھی خیال رکھتے ہیں، دوسرے کے جذبات سے نہیں کھیلتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہم قربان، کروڑ ہا درود آپ پر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس تیرے ایک اشارے پر لے کر آئے ہیں اپنا سر، لے کر آئے ہیں اپنا سر، ہم بخشش کے سامان میں، گستاخی تیری شان میں، یہ دم ہے کس شیطان میں. لبیک محمد صلی اللہ